الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا اور تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو گے تو سمجھ لو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تو اللہ ہی کا ہے، اور وہ بڑا بے نیاز اور حمد کے لائق ہے. ہاں، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور ہر کام میں اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے. اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں مٹا کر تمہاری جگہ اور لوگ لا سکتا ہے، اور اللہ اس بات پر پوری طرح طاقت رکھتا ہے. اور جو شخص دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے.
آیت نمبر 131 تھا، 134 سورہ النساء۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان ہی کے اندر ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ہمیں سعادت نصیب فرمائی۔ رمضان المبارک یا رمضان کے علاوہ کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا ایک ماحصل ہے، اس کا ایک نچوڑ ہے۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو اس کا ایک فائدہ ہے، تمام اعمال کا فائدہ، اور اللہ تعالیٰ کو وہی فائدہ مطلوب بھی ہے۔ اور وہ فائدہ کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو۔ حصول تقوی یہ مطلوب ہے ہر عمل کا، حصول تقوی مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، حصول تقوی مطلوب ہے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، ہر چیز کا جو مقصود ہے وہ حصول تقوی ہے۔ اب نماز صرف ایک پریکٹس کا نام نہیں ہے کہ آپ 5 وقت آئیں اور آپ اوپر نیچے ہوں اور آپ چلے جائیں، یہ آپ کی ورزش نہیں ہے، یہ ایک چیز کا ذریعہ ہے، ایک چیز کے حصول کا ذریعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ رمضان المبارک روزہ رکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ان کو بھی حرام کر دیتے ہیں۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود تقوی ہے، جو تقوی حاصل ہو۔ اب یہ اتنی اہم ترین چیز ہے کہ ہر عمل کا مقصود تقوی ہے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ وضاحت یا وہ سوال جو انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری سے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابو ذر یہ بتلائیے کہ یہ تقوی کیا ہے؟ قربان جائیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوری امت کے لیے ایک ایسی مثال دے کر سمجھا دی بات کہ عام بندہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ فرمائے عمر، آپ کا گزر اگر کہیں کانٹے دار، جھاڑی دار زمین سے ہو یا جنگل سے ہو تو آپ وہاں سے گزرتے ہوئے کیسے گزرتے؟ سوال تھا تقوی کیا ہے، اور آگے سے جواب دینے کے بجائے حضرت ابو ذر غفاری سوال فرما رہے ہیں کہ آپ یہ بتلائیے کہ اگر ایسی زمین سے گزر ہو جہاں پر جھاڑیاں ہوں، خاردار تاریں ہوں، آپ وہاں سے گزریں گے کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو ذر میں وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو سمیٹوں گا، اپنے دامن کو بھی سمیٹوں گا، جھاڑیوں سے بچا کر، کانٹوں سے بچا کر اپنے آپ کو وہاں سے بڑی طریقے سے وہاں سے نکالوں گا تاکہ میرا دامن بھی نہ الجھے اور میرے جسم بھی نہ الجھے ان کانٹوں کے ساتھ۔ فرمایا یہی تقوی ہے، یہ اصل تقوی ہے کہ آپ دنیا میں رہ رہے، اس دنیا سے آپ نے جب تک اللہ نے لکھا ہے آپ کے مقدر میں آپ نے دنیا میں رہنا ہے۔ اب رہنا کیسے ہے یہ اس جگہ پہ بتایا جا رہا ہے۔ بیٹا بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بس ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں، یہیں پہ بیٹھ، مت اپنی جگہ سے نہ ہلیں، بالکل یہ جمعے کے دن آنا جانا نہ رکھا کریں، بہت گناہ کی بات ہے یہ۔ اب جو حضرت ابو ذر غفاری فرما رہے ہیں، کتنی بڑی بات آپ نے سمجھا دی اور ایک جملے میں سمجھا دی کہ دیکھو دنیا میں رہنا تو ہے آپ نے، اور دنیا میں جب تک اللہ نے لکھا ہے آپ کا مقدر ہے آپ نے رہنا ہے،
لیکن رہنا کیسے ہے اس کا ڈھنگ بتلا دیا کہ رہنا ایسے ہے کہ دنیا میں آپ کو گناہ پکڑیں گے، برائی پکڑے گی، دنیا آپ کو کھینچے گی، معاملات دنیا کے کھینچیں گے، حرام آپ کی طرف لپکے گا، شہوات آپ کی طرف لپکیں گی، شرک آپ کی طرف لپکے گا، بدعات آپ کی طرف آئیں گی، مختلف قسم کے گناہوں کے آپ کو مواقع فراہم ہوں گے، گناہ بلائیں گے آپ کو اپنی طرف. لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اپنا دامن کانٹوں سے بچا کر آپ نے گزار دیا، اس طریقے سے ان تمام گناہوں سے، تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر اس دنیا سے آپ نے نکل جانا ہے. بس یہ مقصود ہے اور یہی تقویٰ ہے. اگر یہ حاصل ہو جاتا ہے تو آپ یقین جانیے آپ کا رمضان المبارک جو ہے یہ کامیاب مبارک ہوا کہ آپ نے تو رمضان جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار کر دیا ہے. یہ رمضان آپ کے لیے سعادت لے کر آیا، یہ رمضان آپ کے لیے خیر لے کر آیا، یہ رمضان آپ کے لیے بھلائیوں کے انبار لے کر آیا، یہ رحمتوں کی برکھا لے کر آیا. کہ رمضان جو ہے وہ آپ کو تقویٰ سکھا گیا کہ زندگی گزارنے کا رنگ اور ڈھنگ کیا ہے. دنیا میں رہنا ہے، صبح سے لے کر شام تک ہزاروں گناہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، ہزاروں خواہشات آپ کے سامنے ہوتی ہیں، ہزاروں برائیاں آپ کو دعوتیں نظارہ دے رہی ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں سے بچ کر، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر اور آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کر کے اپنی منزل کی طرف چلتے رہنا، یہ اصل میں تقویٰ ہے. اور اسی کے لیے تمام انبیاء دنیا میں آئے، لوگوں کو یہی بتلانے کے لیے آئے کہ بھئی تقویٰ اختیار کرو. آپ نے اس آیت مبارکہ کے اندر سماعت فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. لوگوں سنو پہلے کہ زمین و آسمان کس کا ہے؟ تمہارا نہیں ہے. تمہارا ہے تو اپنی مرضی کرو. آپ میں سے کسی نے بنایا ہے؟ آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی نے بنایا ہے؟ جس زمین پر آپ دعوے دار ہوتے ہیں کہ یہ زمین میری ہے اور اس پر آپ جھگڑتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، اس کے لیے آپ تمام تر کوشش اور محنتیں بھی کرتے ہیں، وہ زمین بھی آپ کی آپ نے بنائی تو نہیں ہوتی نا. تو زمین و آسمان کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے. اب زمین و آسمان جب اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اصول وضع کر دیا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. فرمایا تم سے پہلے لوگ، ان کو بھی ہم نے یہ وصیت کی اور تمہیں بھی یہ وصیت کر رہے ہیں. وصیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ بات جو حتمی ہوتی، وہ بات جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ بات جس میں اونچ نیچ نہیں ہو سکتی، کسی کو اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ وصیت کے اندر تبدیلی پیدا کرے. اور وصیت جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی کیا ہے کہ اس کے اندر تو نبی بھی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا. تو وصیت اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ان اتقوا اللہ، کہ لوگوں تقوی اختیار کرو. یہ پہلے لوگوں کو بھی اور آپ کو بھی یہ کہا جا رہا ہے. اچھا، ساتھ ہی ایک اور بات فرمائی وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا. اگر تم کفر کرو گے اور اللہ کی بات کو نہیں مانو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، تو پھر یہ بھی سمجھ لو، جان لو یہ بات کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ تم کیا بگاڑ لو گے اللہ کا؟ تمہارے ان گناہوں سے اللہ کا کیا بگڑ جائے گا؟ زمین چھن جائے گی اللہ سے، آسمان پر تمہاری حکمرانی آ جائے گی، تمہیں ابدی زندگی مل جائے گی. غور و فکر کر لو کہ اگر تم نے اللہ کی بات نہیں ماننی تو زمین و آسمان تو پھر بھی اللہ کا ہے. کتنا عرصہ رہو گے یہاں پہ؟ ایک دن موت نے تمہارا گلا دبا دینا ہے، موت نے تمہیں دبوچ لینا ہے، موت نے تمہیں گھائل کرنا ہے، موت نے تمہیں اپنی آغوش میں لینا ہے. پھر پیش تو میرے سامنے ہی ہونا ہے. تم نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری. ڈالے جاؤ گے زمین سے، نکالے جاؤ گے، پھر ڈالے جاؤ گے، پھر نکالے جاؤ گے. کھڑے کس کے پاس ہونا ہے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ. ہر چیز تو لوٹ کر اللہ کی طرف جا رہی ہے. تم نے بھی لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے.
اللہ اکبر. فرمایا کہ اگر تم یہ بات نہیں مانو گے زمین و آسمان تو پھر بھی اللہ کا ہے. وکان اللہ غنیا حمیدا. اور ساتھ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ میرے تقوی سے اللہ کو فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ غنی بھی ہے اور اللہ حمد کے لائق ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہارے تقوی کی. یہ فائدہ تمہارا اپنا، نقصان تمہارا. ہم سارے کے سارے مل کر، ساری کائنات کے لوگ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیں، اللہ کی دین کا انکار کر دیں، اللہ کی توحید کا انکار کر دیں، اللہ کی سلطنت میں، اس کی طاقت، اس کی قوت میں رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں آتا ہے. اور ہم سارے کے سارے مل کر، ساری کائنات کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، کوئی ایک بندہ اللہ کی مخالفت نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا. اس کی شان وہ ہمارے ساتھ نہیں منسلک. اس کی شان جو ہے وہ اس کی اپنی شان ہے اور اس کی اپنی ذات کا معاملہ ہے. وہ اپنی شان میں یکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو میں تم تقوی اختیار کرو گے تو اپنے لیے، اور اگر نہیں اختیار کرو گے تو سن لو وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اللہ تعالیٰ بے نیاز، غنی کا معنی بے نیاز ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہی کوئی نہیں. حمیدہ، تم تعریف نہیں بیان کرو گے اللہ کی تو اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات موجود ہیں. ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. کوئی چیز کلمہ حصر ہے، کوئی چیز کائنات کے اندر ذرے سے لے کر پہاڑ تک، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، جڑوں سے لے کر درختوں کے تنوں تک، ایک ایک چیز جو میرے رب نے پیدا کی ہے، میرا رب فرما رہا ہے تم نہ بھی اللہ کی تعریف کرو. ان میں سے ایک ایک چیز اللہ کی تعریف بھی بیان کرتی ہے، تسبیح بھی بیان کرتی ہے. اور بیان کب تک کرتی ہے؟ یہ نہیں کہ جس طرح ہم دن میں کسی وقت کر لیتے ہیں، کسی وقت نہیں کرتے، کسی وقت ہمارا دل چاہتا ہے، کسی وقت نہیں چاہتا. لیکن میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ یہ جو مخلوقات ہے نا، یہ دن اور رات، صبح اور شام 24 گھنٹے اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا بیان کرتے رہتے ہیں. یہ تھکتے نہیں ہیں. پھر اللہ نے فرشتے بھی ایسے پیدا کر دیے ہیں جو صرف اللہ کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں. تو تمہاری تعریف سے کتنی تعریف کر لے گا ایک انسان اللہ کی؟ کتنے سال کر لے گا؟ کتنا زیادہ کر لے گا؟ تو سبحان اللہ. فرمایا غنی حمیدہ، اللہ بے نیاز بھی ہے اور اللہ اس کی حمد ہو رہی ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے. تم نہ بھی کرو اس کا مسئلہ حل ہے. پھر ساتھ ہی فرمایا، بڑی غور و فکر والی آیات ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. پھر سن لو، اگر پچھلی آیت میں سمجھ نہیں آیا، اس کے بعد کی بات سمجھ نہیں آئی، اب سمجھ لو کہ زمین و آسمان کس کی ملکیت ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي. پھر فرما دیا کہ زمین و آسمان تو ہے ہی اللہ کا ہے نا، اور ما بین السماوات والارض بھی سب کچھ اللہ کا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، بہترین کارساز ہے اللہ کا. اچھا اگر تقوی نہیں اختیار کرو گے پھر کیا ہے؟ انجام کیا ہے؟ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسِ. فرمایا لوگو سن لو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے. اور اس کے لیے یہ ختم کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ طاقتیں تمہارے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ تم نے اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے تیار کر رکھی ہے کہ آپ کے پاس یہ ہے، آپ کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ ایک ہی دریا ہے، ایک ہی سمندر ہے. اسی سمندر کے سامنے جب حضرت موسیٰ آتے ہیں تو اللہ کا حکم ہو جاتا ہے موسیٰ کو گزرنے دو. اللہ صرف موسیٰ کو گزرنے دینا ہے؟ فرمایا نہیں، ساری قوم کو گزرنے دو. اللہ ساری قوم کو کیسے گزرنے دو؟ فرمایا 12 راستے بنا دو، 12 راستوں سے 12 قومیں ایک دوسرے کو دیکھتی ہوئی اس سمندر کو کراس کر جائیں. کسی ایک بندے کا پاؤں بھی گیلا نہیں ہوا، سمندر سے گزر رہے ہیں، سمندر رک گیا. سمندر بھی کبھی رکتا ہے؟ وہ جس رب نے سمندر کو چلانے کا حکم دیا اس نے سمندر کو رکنے کا حکم دے دیا، سمندر رک گیا. یہ لوگ گزر گئے، آخری بندہ گزر گیا، پیچھے سے فرعون جو ہے وہ چھلانگ لگاتا ہے بیچ میں. اب یہ جو گزرا ہے پہلا گروہ، اس کو گزارنے والا کون تھا؟
وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ شاید یہ گزر گئے میں بھی گزر جاؤں گا، میری طاقت زیادہ ہے، کیوں؟ انا ربکم الاعلی، میرے پاس فوج بھی ہے، میرے پاس اسلحہ بھی ہے، نہتے لوگ، مارے پٹے ہوئے لوگ، گرے ہوئے لوگ وہ گزر گئے تو میں نہیں گزر پاؤں گا۔ اس نے تکبر اور غرور میں آ کر چھلانگ لگائی۔ جب درمیان میں پہنچا، درمیان تک سمندر آپس میں نہیں ملا، جب درمیان میں پہنچا، جو سمندروں کو چلانے کا رب ہے، جو سمندروں پر طاقت اور قوت رکھتا ہے، اس نے اسی سمندر کو حکم دیا کہ مل جا آپس میں۔ یہ ملا اور یہ گئے، وہی فوج سمیت جو ہے، فوج سمیت غرق ہو گیا۔ کان من المغرقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے غرق کیا؟ فمنہم من اغرقنا، وہی سمندر ہے، وہی جگہ ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی حالات ہیں۔ چند لمحے پہلے پورا لشکر گزر گیا، چند لمحے بعد آنے والا لشکر ڈوب گیا، ختم ہو گیا، قیامت تک ذلت اور رسوائی مسلط ہوئی۔ اس کو پار لگانے والا کون تھا؟ ان کو ڈبونے والا کون تھا؟ اسی لیے فرمایا کہ یہ کبھی گھمنڈ میں نہ رہنا کہ ہم جو ہے ہم ہی ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہیں کیا کرے؟ تمہیں ختم کر دے گا اللہ۔ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ، اور ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اس کے پسندیدہ لوگ ہوں گے۔ ختم ہوئے نا، ابو جہل گیا، عتبہ گیا، شیبہ گیا، ربیعہ گیا، جو کہتے تھے کائنات ہمارے بغیر چلتی نہیں ہے۔ ابو لہب گیا، سارے گئے، ان کی جگہ پر اللہ نے کس کو لا کر کھڑا کر دیا؟ عمر ابن الخطاب کو اللہ نے کھڑا کر دیا، عثمان غنی کو اللہ نے کھڑا کر دیا، علی مرتضیٰ کو اللہ نے کھڑا کر دیا، حضرت طلحہ اور زبیر رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کو اللہ نے کھڑا کر دیا۔ اور یہ تو بڑے لوگ تھے، حضرت بلال اور حضرت صہیب کو اللہ نے کھڑا کر دیا۔ وہ یاتی بھی آخری، اللہ تو اس بات پر قادر ہے، نہیں اللہ کی آپ بات مانیں گے، اللہ ان کو لے آئے گا جو اللہ کی بات مانتے ہیں۔ یحبہ و یحبون، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ کا ذکر وہ کریں گے، اللہ ان کا ذکر کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم۔ تو سامعین محترم، فرمایا وکان اللہ علی کل شیء علی ذلک قدیر، فرمایا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کیسے ہوگا، ہو گیا، تمہارے سامنے ہوا ہے، قرآن کے الفاظ بول رہے ہیں کیسے ہوا ہے۔ دنیا نے دیکھا یہ منظر کہ کیسے ہو گیا، بادشاہ غرق ہو گیا، غلام نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے نا، جو الجھنا چاہتا ہے دنیا میں، دنیا کے معاملات میں الجھنا چاہتا ہے، گناہوں میں الجھنا چاہتا ہے، گناہوں میں دھسنا چاہتا ہے، اللہ کی مخالفت کرتا ہے، شرک اور بدعات کے اندر، کفر کے اندر، گناہوں کے اندر ہر وقت ڈوبنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک آخری پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں تو تم ڈوب رہے ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا نظام اللہ ہی کے پاس، دونوں کا اجر اللہ ہی کے پاس۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو چاہیں کہ میں دنیا میں یہ کر لوں گا، ہو سکتا ہے آپ نہ کر سکیں، کیوں؟ میرا رب نہ چاہے۔ فیصلے تو میرے اللہ کے ہیں نا، فیصلہ تو میرا اللہ کرے گا کہ یہ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو لہٰذا ہر بات، ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی، ہر معاملے میں یہ دیکھو میرا رب کس بات پہ راضی ہے، میرا اللہ کس بات پہ راضی ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو آپ کے لیے راضی کر دے۔ اللہ سے تعلق قائم کر لے، ساری دنیا آپ سے تعلق قائم کرے گی۔ آپ اللہ کو راضی کر لیں، ساری کائنات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ آپ اللہ سے جڑ جائیں، ساری کائنات آپ سے جڑ جائے گی۔ غم کا اپنا اپنا غم ہے نا، فرمایا کہ جو بندہ دنیا کو اپنا غم بناتا ہے، دنیا، معاملات، اٹھنا، میرا یہ معاملہ پورا نہیں ہو رہا، میرا یہ پورا نہیں ہو رہا، میرا یہ نہیں پورا ہو رہا، اللہ فرماتے ہیں فرق اللہ امرا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاملات میں الجھا دیتا ہے، اس کا کوئی کام پورا ہوتا ہی نہیں۔ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی۔ اور جو بندہ اپنا غم آخرت کو بنا لیتا ہے، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کی عبادت، مسجد، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج،
اچھے اعمال، امر بالمعروف نہی عن المنکر، توحید، سنت، اس کے لیے قربانیاں دینا، دن رات ایک کرنا. فرمایا جو بندہ یہ کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کو ایک دنیا کے اندر اس کا فائدہ دیتا ہے. فائدہ کیا ہے؟ جمع اللہ امرا، سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ اس کے جمع کر دیتا ہے. مسئلہ ہوتا ہی کوئی نہیں زندگی میں، پریشانی آتی ہے نہیں، آتی ہے تو چلی جاتی ہے، آتی ہے گزر جاتی ہیں. کیوں؟ کہ اس نے اللہ سے فیصلہ کر لیا ہے نا، اللہ سے لو لگا لی ہے، اللہ کو راضی کر لیا ہے. اللہ قدم قدم پر اپنے بندے کے معاملات کو دیکھ رہا ہے. اور آخری بات کیا فرمائی؟ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو. اتنی باتیں تمہارے اوپر اثر کی یا نہیں کی؟ اے اہل ایمان، تقوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس تقوی کا حصول یہ رمضان المبارک کے اندر سب سے بڑی چیز کا حصول ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیں کہ آپ نے صحابہ کرام کو ایک نصیحت فرمائی، اور یہ بڑی عجیب و غریب نصیحت ہے. اور صحابہ کرام پر قربان جائیں کہ انہوں نے ایک ایک لفظ کو انہوں نے یاد کر لیا ہمارے لیے. فرمایا، اور یہ بڑا خطبہ ہے، آپ نے فرمایا تم سنتے نہیں ہو؟ الا تسمعون، مخاطب کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، او بھائی میری بات سنو، سنتے نہیں ہو؟ صحابہ کرام پر قربان جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، فرمایا اللہ کے رسول سمعنا واطعنا، صرف سنتے نہیں ہیں، اللہ کے رسول سنتے بھی ہیں اور آپ کے حکم کو پورا کرتے بھی ہیں. اب حکم فرمائیے کیا حکم ہے؟ آپ نے پھر کیا فرمایا؟ الا لعلکم لا ترون بعد عامہم ھذا. جب یہ جملہ کہتے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کے کلیجے پھٹ جاتے تھے، وہ اس لفظ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اتنا یہ بڑا لفظ تھا، اتنا ان کے لیے غمگین لفظ تھا. فرمایا سنو، ہو سکتا ہے اگلے سال تم مجھے نہ دیکھ پاؤ، آج دیکھ رہے ہو، اگلے سال مجھے نہ دیکھ پاؤ. حضرت معاذ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا سفیر بنا کر بھیجا اور مجھے اونٹ کے اوپر بٹھایا اور اونٹ کی مہار سرور کونین نے خود پکڑ لی. فرماتے ہیں کہ میں تو پریشانی میں ڈوب گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہار پکڑی. کائنات کی عظیم ترین ہستی، شافع محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء اونٹ کی مہار پکڑ رہے. تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو آپ پلٹ جائیں یا آپ اونٹ کی مہار چھوڑ دیں یا میں نیچے اترتا ہوں. فرمایا نہیں، تم نے نیچے نہیں اترنا، تم نے نیچے نہیں اترنا، اور میں نے تھوڑا سا تمہارے ساتھ آگے تک جانا ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ مجھے ارشاد فرمائے، میری اس سے جان نکل گئی. فرمایا معاذ، جب تم یمن سے واپس آؤ گے نا تو مدینہ طیبہ کی ہر چیز تمہیں دیکھنے کو ملے گی، شاید محمد رسول اللہ کو نہ دیکھ پاؤ. بس کہتے ہیں کہ پھر میں کھڑا نہیں ہو سکا ہوں، میں نے اونٹ کو بٹھا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے چپک گیا. اللہ کے رسول، یہ کیسی بات آپ نے فرمائی؟ آپ نے فرمایا ہر چیز دیکھ پاؤ گے، مدینہ طیبہ کی ہر چیز نظر آئے گی، لیکن والی طیبہ تمہیں نظر نہیں. تو صحابہ کرام کے لیے تو یہ بات اتنی بڑی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہماری زندگی جو ہے ہماری آپ کے بغیر گزرے گی کیسے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی عرصہ نہیں آیا. کافی عرصے کے بعد جب وہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا بہت کمزور، نحیف، لاغر. میں ساتھی یہ کیا ہو گیا تجھے؟ کیا معاملہ ہے تیرے ساتھ؟ تو کوئی بیماری تجھے لگ گئی ہے؟ کوئی معاملہ ہو گیا؟ اتنے عرصہ تو کہاں تھا؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ مجھے درپیش ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی طبیعت پریشان ہوتی ہے، بڑے سے بڑا مسئلہ لاحق ہوتا ہے، بڑی سے بڑی بات لاحق ہوتی ہے، مسجد نبوی میں آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، سارے غم ختم ہو جاتے ہیں. سوچتا یہ ہوں کہ کل قیامت کے دن آپ تو علیین میں ہوں گے، آپ اللہ کی اعلیٰ جنت میں ہوں گے، اور مجھے اگر جنت مل بھی گئی، مجھے اگر جنت کے اندر آپ کا دیدار نصیب نہ ہوا تو میرا وہاں پر کیسے گزارا ہوگا؟
بس یہی غم مجھے کھائے جا رہا ہے اور اسی غم کی بنا پر میں کمزور ہو رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھی، صحابہ فرماتے ہیں یہ جملہ رسول اللہ کا سب سے بڑا جملہ ہمارے لیے تھا، اس دن سے بڑھ کر خوشی کا دن ہمارے لیے کوئی نہیں تھا جب آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا میرے ساتھیوں سنو، المرء مع من احب، یاد رکھو انسان کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تمہاری محبتیں میرے ساتھ ہیں، کل قیامت کو میرے ساتھ ہوں گے، تمہیں پریشان ہونے کی کون سی ضرورت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا ہو سکتا ہے تم مجھے نہ دیکھ پاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی نصیحت، اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ساتھ اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا میرے ساتھیوں صلو خمسکم، صلو خمسکم، 5 نمازیں ادا کرنا، نمازوں میں سستی نہ کرنا۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری وصیتیں فرما رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مرض الوفات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام غشی سے جب بیدار ہوتے، غشی آپ کی ختم ہوتی تو پہلا جملہ یہی ہوتا تھا بتلاؤ نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اے اہل ایمان، نمازوں میں سستی اور کاہلی، نمازوں میں غفلت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آخری جملہ دنیا سے جانے کے وقت، آخری جملہ فرمایا ہاتھ آپ کا اوپر اٹھا، شہادت کی انگلی اوپر اٹھی اور وہ آہستہ 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 نیچے کی طرف آئی، اور میں نے آپ کے منہ کے ساتھ اپنا کان لگایا کہ آخری جملہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دنیا سے میں جا رہا ہوں، میری امتیوں کو یہ بات سمجھا دینا، یہ کہہ دینا کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا۔ یہ تقویٰ کی سیڑھیاں ہیں، یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا وصوموا شہرکم، اور فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، فرمایا کہ اپنے مالوں کی زکات دو، وَأَطِيعُوا أَمْرَكُمْ، اور فرمایا کہ جو میں حکم دیتا ہوں اس کی کیا کرو، اس حکم کو مان لو، من وان اس کو مان لو، چوہ چرا نہ کرنا، آگے پیچھے نہ کرنا، ہیلے بہانے اس سے تلاش کر وہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا، اطیعوا ذا امرکم، جو میں حکم دیتا ہوں اس کو پورا کرنا۔ اور ساتھ ہی فرمایا تدخلوا جنت ربکم، فرمایا کہ یہ کام کر لو اللہ کی جنت کے دروازے کھلے ہیں، اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو بنیاد کیا ہے؟ تقویٰ ہے، بنیاد تقویٰ ہے۔ اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب کے سامنے تقویٰ اختیار کر لینا، گناہوں سے بچنا، رب کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں جو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، وہ خوش نصیبوں تم میں سے کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے؟ سارے صحابہ تھے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں سیکھوں گا۔ آپ نے فرمایا پھر سنو، تم نے سیکھنا ہے فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، یہ سیکھنا نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، اس پر خالی عمل نہیں کرنا، فرمایا او يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، فرمایا اس کو سکھلانا ہے جو اس حدیث پر کیا کرے، عمل کر کے دکھلائے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں فرما رہے ہیں۔ پہلی بات، ابو ہریرہ یہ حدیث سنو اور اس پر کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ دوسری بات، اس کو یہ حدیث سناؤ جو اس حدیث پر کیا کرے، عمل کرے۔ اس حدیث پر، ہر حدیث پر عمل کرنا لازم ہے، لیکن یہ حدیث یہ فرمایا کہ اس کو بتلانی ہے جو اس پر عمل کرے۔ اتنی بڑی بات یہ کیا ہے، اور کیا یہ موتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، اتق المحارم تکن اعبد الناس، فرمایا لوگوں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا، جو گناہ ہے،
جو اللہ کی بغاوت ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سب سے محبوب ترین تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے۔ تکن اعبد الناس، لوگوں کی میں سب سے زیادہ تم اللہ کی عبادت گزار بن جاؤ گے جب تم کیا کرو گے؟ گناہوں کو چھوڑ دو گے، برائیوں سے بچو گے، گناہوں سے بچو گے، تقوی اختیار کرو گے، اخلاص اختیار کرو گے۔ دوسری بات فرمایا وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، فرمایا لوگو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق تقسیم کر دیا ہے، تمہارے مقدر میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے، فرمایا سبحان اللہ، فرمایا تکن اغنى الناس، کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لوگوں سے غنی کر دے گا، تمہیں کسی کی محتاجی نہیں رہے گی۔ محتاج تو وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتا، وہ ہر ایک کے سامنے شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے۔ فرمایا خبردار، اللہ کی رضا پہ کیا رہو؟ راضی رہو۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، راضی۔ اللہ نے نعمتیں چھین لی، پھر بھی کیا ہے؟ راضی ہے۔ رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا ہوگا کیا؟ تمہیں اللہ تعالیٰ لوگوں سے کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا۔ تمہیں کسی کا اللہ محتاج نہیں کرے گا، تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا وہ۔ کیوں؟ کہ تم اس کی تقسیم پر کیا ہو چکے ہو؟ راضی ہو چکے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مومن بنا دے گا۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسی مسلمان ہے کافر ہے، پڑوسی اچھا ہے برا ہے، پڑوسی آپ کی بات مانتا ہے نہیں مانتا، پڑوسی کے ساتھ کیا حکم ہے؟ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ سرور کونین نے 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں قربان جائیں آقا کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا پڑوسی ایذا میں مبتلا ہو، پریشان ہو۔ اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ پڑوسی راضی ہے، رشتہ دار راضی ہے، عزیز و کار دوست و احباب راضی ہے، یا ہم نے کسی کا مال کھایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ برائی کی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، سال ہا سال پڑوسی کو دیکھا تک نہیں ہے، اس کے حال احوال تک نہیں پوچھا ہے، تو فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی حدیث مبارکہ میں ایک اور بات فرمائی، فرمایا کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِكَ، فرمایا کہ لوگوں کے لیے وہی بات پسند کرو جو اپنے ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ آپ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں کہ آپ کا مال کوئی لوٹ لے جائے، آپ کی زمین کوئی ہتھیار ہے، آپ کو وراثت میں حصہ نہ دے، آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے، آپ کو پریشان کرے، بہتان لگائے؟ جب آپ نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ کسی اور کے لیے پسند کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو۔ اور آخری اور اہم ترین بات فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ضحک کہتے ہیں کھلکھلا کے ہنسنا، ایسا ہنسنا یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ مسکرانا اللہ کو محبوب ہے، مسکراہٹ یہ انبیاء کا شیوا ہے، لیکن کھلکھلا کے ہنسنا فرمایا یہ نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ کھلکھلا کے ہنسنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، دل کے اوپر جو ہے وہ چادر آ جاتی ہے، دل کے اوپر غفلت چھا جاتی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا۔ اور سامعین محترم، پھر انہی تقوی ہی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور قرآن کے آیات سے فرمایا کہ بہترین لباس کیا ہے؟ بہترین لباس انسان کا، یہ آپ پہن رہے نا، یہ آپ کا اچھا لباس ہے، جو آپ نے پہنا ہے یہ آپ کا اچھا لباس ہے، لیکن ان لباسوں میں بھی بہترین لباس جو آپ کے لیے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى خَيْرٌ، فرمایا وہ تقوی کا لباس، اپنے اوپر تقوی کا لباس پہن کر رکھو، متقی پرہیزگار بن کر رہو،
اللہ کی محبت میں جیو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور ڈر اپنے دل کے اندر, دماغ کے اندر رکھو. یہ لباس ظاہری لباس اور ہے, باطنی لباس اور ہے. ظاہری لباس وہ ہے جو آپ پہنتے ہیں, باطنی لباس وہ ہے جو تقوی کا لباس ہوتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى خَيْرٌ, فرمایا کہ تقوی سب سے بہترین لباس. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو لوگ متقی ہیں, اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگ یہی ہیں, یہ اولیاء اللہ ہیں. فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اولیاء اللہ, اللہ کے دوست کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر غم نہیں ہوگا, خوف نہیں ہوگا, اور یہ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کا ان کو, اللہ تعالیٰ کے تقوی کا ان کو ہر وقت جو ہے وہ خوف رہتا ہے, تقوی کا یہ ہر وقت خیال رکھتے ہیں, متقی اور پرہیزگار بن کے رہتے ہیں. پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ متقی لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور اکرام کے لائق ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے بہتر کون ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کا مقام اور مرتبہ ہے, وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. اسی طریقے سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت متقی لوگوں کے لیے رکھی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. فرمایا جنت کی نعمتیں, جنت کے باغات, جنت کی حور و قصور, جنت کے غلمان, یہ ساری نعمتیں کن کو ملیں گی؟ یہ ساری نعمتیں متقی لوگوں کو ملیں گی. یہ تقوی پرہیزگاری جو لوگ اختیار کرتے ہیں یہ ان کو ملیں گی. اور پھر فرمایا یہ متقین کی صفات, متقین کی صفات کیا ہیں؟ وہ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فرمایا کہ وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ 10 سے 15 متقین کی صفات اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کی گئی. وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, پڑوسیوں کو پریشان نہیں کرتے, غریبوں مساکین کا حق ادا کرتے ہیں, یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں, بیواؤں کے لیے خیر کا باعث ہوتے ہیں, ہر خیر ان سے نکلتی ہے, ہر شر سے یہ دور رہتے ہیں. فرمایا یہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں. یہ متقین کی صفات ہیں. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للمتقین. متقی لوگ اللہ کی جنت کی طرف سبقت کرتے ہیں. ان کا مقابلہ ہوتا ہے, مقابلہ مکان میں نہیں ہے, دکان میں نہیں ہے, کاروبار میں نہیں ہے, گاڑی میں نہیں ہے, لباس میں نہیں ہے, مقابلہ دنیا میں نہیں ہے. مقابلہ کس چیز میں ہے؟ آخرت میں مقابلہ ہے کہ میرے بھائی نے قرآن پاک اتنا پڑھ لیا, میں اتنا پڑھ لوں. یہ نماز میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے, میں پہلی صف میں کھڑا ہوں. یہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتا ہے, میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھوں. یہ مقابلہ کرتے ہیں کس میں؟ دنیا میں نہیں, آخرت کے معاملات میں یہ مقابلہ کرتے ہیں. یہ متقین کی صفات ہیں. اور پھر آخری بات اور اہم ترین بات, تقوی کے ثمرات. ہر چیز کا ایک ثمرہ ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے. تقوی کے ثمرات میں سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قدرا. فرمایا تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے تمہیں نجات عطا فرما دے گا. تقوی اختیار کرو, رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں ہوگا کہاں سے آ رہا. لوگوں کو نہیں سمجھ آتی یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے. لوگ تو پھر باتیں اور کرتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیے ہوتے ہیں؟ رزق کے راستے کھول دیے ہوتے ہیں, دھانے کھول دیے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے لیے کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا. پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین, اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے. اللہ ولی المتقین, اللہ متقین کو اپنا ولی بناتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرمایا جو لوگ ایمان لائے, تقوی اختیار کیا, اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں خود سناتا ہے. دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی خوشخبریاں سناتا ہے.
دنیا میں خوشخبری کس چیز کی؟ جب بندہ مر رہا ہوتا ہے، حالت نزا میں ہوتا ہے، حالت نزا میں اس کی کیفیت بڑی خوفناک، بڑی ہولناک ہوتی ہے، دنیا کے سارے پہاڑ اس پر ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، جاؤ جا کر اسے کہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا فوت ہونے والا شخص، اس کے چہرے پر اچانک مسکراہٹ آتی ہے، اس کے چہرے پر اچانک رنگ بدلتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، مسکراہٹ کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے خوشخبری سنا رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا کا غم اس کے اوپر ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن آخرت کی خوشی کی وجہ سے سارا غم اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہی کہتا ہے جتنا جلدی ہو سکتا ہے مجھے لے چلو میرے رب کے پاس، لے چلو جنتوں کے اندر، میں جتنا جلد ہو سکتا ہے اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں، جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں کس کو ملیں گی؟ متقی پرہیزگار لوگوں کو ملیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دے، تقوی ہمارے اللہ زندگی کا حصہ بنا دے، ہماری اعمال کا ماحصل بنا دے، ہمیں تقوی اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے، سری طور پر، علانیہ طور پر اور تنہائیوں میں اور بھری مجلسوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اوپر تقوی پیدا فرمائے، ہمارے اعمال میں اللہ تقوی پیدا فرمائے، ہمارے معاملات میں اللہ تقوی پیدا فرمائے، ایک ایک عمل کا نچوڑ جو ہے ہمیں تقوی کی صورت میں ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔